السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں مینار پاکستان پر 14 اگست کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان میں، کسی خواتین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے، ہراسمنٹ کا ہو یا اس کے ساتھ بدتمیزی کا ہو یا قتل کا ہو یا کسی اور طرح کا واقعہ جیسے ہی پیش آتا ہے تو ہمارے سماجی رابطہ جو ہوتا ہے ویب سائٹس جیسے یا پلیٹ فارم آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، تو ان پر دو اقسام کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود وکٹم کوئی قصوروار ٹھہراتے ہیں اور طرح طرح کی وہ جو ہے ایگزامپل دیتے ہیں اور جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وہ اس وقت کیوں نکلی، وہ ان کا لباس ایسا تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوئی، یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں کس نے آزادی دی ہے عورتوں کو ایسے گھومنے کی، ایسے پہننے کی۔ سو مینی ٹائپ آف دیز جو ہے بلیم گیمنگ ایک اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور دیکھیں وہاں جو ایک لڑکی یا ایک خواتین تھی مینار پاکستان میں اور 400 مرد تھے، تو اس میں سے آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہماری اجتماعی کلیکٹیو تھنکنگ کیا ہے عورتوں کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں، کیونکہ خواتین تو ہمارے پاکستان میں پرٹیکولرلی 50% سے زیادہ ان کی آبادی ہے، تو ان کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر۔ اس میں سے تو یہ ہماری جو ہے کلیکٹیو سوچ کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ ہم کلیکٹیولی کتنی جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں گند یا تعصب یا جینڈر بیس ایک تعصب ہے وہ بھرا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ تو وہ کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہم واقعی ایسے ہو گئے ہیں، بے حس ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی خواتین، کوئی بھی عورت اگر کہیں بھی جا رہی ہے، وہ گھر سے باہر، چاہے وہ تو چلو ٹک ٹاکر تھی، ٹک ٹاکر اس کا پروفیشن ہے، وہ ویڈیو بنانے جاتی ہے، یا یوٹیوبر ہے، یا کوئی بھی لڑکی یا خواتین جو کام کر رہی ہے اس کا پروفیشن ہے، وہ اگر جا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شی از اے پبلک پراپرٹی۔ وہ پبلک پراپرٹی تو نہیں ہے کہ جیسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس پر جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے تو کسی بھی معاشرے میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں اسی پر ہی بلیم کرتے ہیں، اسی پر ہی وکٹم پر ہی الزام تراشی کرتے ہیں، طرح طرح کے مثالیں دیتے ہیں کہ تو یہ تو اور بھی اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے اور خطرناک ہے کہ ہماری ڈائیورجن یا ہماری ڈائریکشن کس طرف ہے اور کہاں ہم جا رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی مسلم معاشرہ ہیں؟ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم مسلم معاشرہ ہیں؟ کسی بھی مسلم معاشرے میں کوئی بھی مرد، کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کر سکتا ہے کسی خواتین کے ساتھ جو ہمارے خواتین کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے؟ ابھی تو اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ مرڈر، ہوم جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ پارٹنر اس کو قتل کر رہا ہے۔ تو ویمن از ناٹ سیف ان ایوری ویئر ان آور کنٹری۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہن کر آ رہی تھی، وہاں جو ہے وہ یہ کر رہا تھا، تبھی وہ اس کے ساتھ یہ بدتمیزی ہو گئی۔ ابھی خواتین ریسنٹ ایگزامپل ہے، کچھ دن میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ ایک تو قبر سے نکال کر اس کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی ہے، تو وہاں کون سی وہ جو ہے قبر والی خواتین جو ہے کیا کپڑے پہن رکھی تھی؟ تو ہماری وہ جو کلیکٹیو سوچ ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں یہ تو ہمیں خود کو پتہ نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ خود کنفیوز ہے، ہمارا سوسائٹی کمپلیٹلی کنفیوزڈ ہے اس بات پر۔ تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہی کوئی واقعہ آتا ہے تو جلدی وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اس کو کوئک سزا دو، اس کو جو ہے پھانسی کی سزا دو، یہ دو۔ یہ جو ہے ٹیمپریری سلیوشنز ہیں
اور اس کے بعد جو ہے جب بھی میڈیا پر وہ بات چلی جاتی ہے، کچھ دن میڈیا پر چلنے کے بعد وہ تو ایشو ہی خود دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا، اگر ہمیں روکنا ہے ان ایشو سے یا ان جرائم سے یا عورت کو یا خواتین کو پروٹیکشن کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی جو ہے وہ سوچ بدلنی ہوگی، ان کو ریسپیکٹ دینی ہوگی خواتین کو، ان کے لیے کوئی احتراماً وہ جو لینگویج یوز کرتے ہیں ہمارے کافی سارے وزراء یا ہمارے آفیشلز، ان کی لینگویج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دے آر ناٹ کنسرن ود دا ویمن، ان کو کتنا وہ تعصب ہے جینڈر بیسڈ پر۔ تو سب سے پہلے تو گورنمنٹ کا ایشو ہے کہ وہ کیسے ان کو سیکیور کر رہی ہے، وہ سیفٹی دے رہی ہے، یا اپنی لینگویج اور ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سے، ایکشن سے وہ بتائیں کہ وی آر گوئنگ ٹو گیونگ دا ریسپیکٹ ٹو دا ویمن۔ اور سیکنڈلی جو ہمارا جو اکیڈمکس ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں، کالج ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، وہاں بھی ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ اس طرح کی باتیں ریسپیکٹفل، آنریبل، اور جو ہے عورتوں کے ساتھ جو کرٹسی ہے وہ کہیں، انسسٹ کریں اس بات پر، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے علماء اکرام، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور میجارٹی مسلم کنٹری ہے پاکستان، وہاں تو ہمارے ہاں ہر دن جمعے میں خطبہ ہوتے ہیں یا دوسرے بے اجتماع ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمارے علماء اکرام جو ہیں اس بات پر فوکس کریں کہ عورتوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تب معاشرے کو ایجوکیٹ اینڈ اویئر کریں۔ مینس یہ تین طبقہ، جو ہمارا جو علماء ہے، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ادیب ہیں، مفکر ہیں، وہ بھی آگے آئیں، گورنمنٹ ہے وہ بھی آگے آئے، اس کے بعد ہے لاسٹ جو اور ناٹ لیسٹ جو قانون ہے۔ قانون کو تبھی لوگ مانیں گے، تبھی قانون سے ڈریں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ کوئی بھی ہم جرم کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ مگر قانون تو ہمارے پاس ہے، سزا نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سو مینی لوپ ہولز ہیں ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے۔ اگر پریشر پر وہ جو ہے وکٹم خود اس کو معاف کر دیتا ہے یا اسے وہ لین دین کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو آتا ہے ایشو، وہ اگین آتا ہے ہمارے جسٹس سسٹم یا گورنمنٹ کا، یا ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہ کرے گی، چاہے اگلی پارٹی یا وکٹم پارٹی اس کو معاف بھی کر دے مگر گورنمنٹ اس کو معاف نہ کرے۔ اگر یہ گورنمنٹ معاف نہیں کرے گی، یہ ایکشنز پریکٹیکلی لیے جائیں گے، تو شاید معاشرے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھو جو دوسرے کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے ہم ایگزامپل، ان کو جب ہمارا مطلب ہوتا ہے تو ہم وہاں کا ایگزامپل دیتے ہیں، جب ہمارا کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تو ہم ان کے اگینسٹ میں ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ وہاں یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں جو ہے کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کو چھوٹ نہیں ملتی، اگر اس کو کوئی معاف بھی کر دیتا ہے، مگر جو اسٹیٹ کا لا ہے، وہ اسٹیٹ کا لا کام کرتا ہے، وہ اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے سزا ملنی ہی ملنی ہے، میں نہیں بچ سکتا۔ جب یہ یقین ہو جائے ہمارے کنٹری میں بھی، جو بھی بندہ کوئی بھی جرم کرے گا یا اس طرح کے واقعات میں انوالو ہوگا، اس کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے قانون کی پکڑ ہوگی اور مجھے قانون معاف نہیں کرے گا، تبھی کچھ ہمارے ہاں امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ جو میں نے گنوائے ہیں کہ قانون کی پراپر امپلیمنٹیشن اور اس پر یقین، سزا پر یقین۔ دوسرا، ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ آگے آئیں، اس ایشو پر فوکس کریں، اور مسجد، مدارس اور پبلک اسپیچز میں جو ہے وہ ان کی جو ہے پراپر ڈیفینیشن بتائیں اسلام کی، کہ اسلام میں کیا کہا جا رہا ہے، یا کون سے رائٹس ہیں عورتوں کے یا خواتین کے، اور ان کے کو کیسے پیش آنا چاہیے ہمیں۔ اور ٹیچرز، ان کا بھی بڑا کردار ہے، پیرنٹس کا بڑا کردار ہے، اور گورنمنٹ کا۔ اگر یہ سارے اپنے اپنے کام کریں تو شاید ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو برا ورتاؤ چلا آ رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، شاید اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ تھینک یو۔